ایک بات ناظرین میں ابھی اس وقت آپ سے ان لمحات میں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات انتہائی اہم ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ میری بات کو سن لیجئے گا۔ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ موجود ہیں، آپ کے بچوں کے ساتھ موجود ہیں، تو چند ایک سوالات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کے جوابات ذرا آپ تلاش کیجئے گا کہ جوابات اس کے کیا ہونے چاہیے۔ اگر میں مثال کے طور پر آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کی زندگی کے اندر سب سے زیادہ قیمتی شے کیا ہے، تو میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کا یہ جواب ہوگا کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ قیمتی شے کوئی نظر نہیں آتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جان تو چلی جانی ہے، جان نے ختم ہو جانا۔ اچھا، تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی شے پھر کیا ہے، تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہو کہ مجھے میری اولاد سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اولاد نے بھی ظاہر ہے چلا جانا، ختم ہو جانا۔ اچھا، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی شے کیا ہے، تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کا یہ جواب ہو کہ میری زندگی کے اندر جو میرا مال ہے، جو میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے، وہ سب سے زیادہ میرے لیے قیمتی ہے، کیونکہ میں نے بڑی تک و دو کے بعد کمایا ہے۔ مال نے بھی ختم ہو جانا ہے، کیونکہ جب آپ نے ختم ہو جانا ہے، مال نے بھی ختم ہو جانا ہے، اور مال پھر ظاہر ہے آپ کی اولادوں کے اندر تقسیم بھی ہو جانا ہے، اور خدا نخواستہ وہ صورتحال بھی ہوتی ہے کہ اولادیں آپس میں مال کے لیے لڑ رہی ہوتی ہیں، تو مال بھی قیمتی نہ ہوا۔ اچھا، تو اگر پھر یہ پوچھا جائے کہ پھر کیا قیمتی شے، تو ہو سکتا ہے کسی کا یہ جواب ہو جو میں نے گھر بنایا ہے، بڑی محنتوں سے بنایا ہے، بڑی مشقتوں سے بنایا ہے، پوری عمر لگا دی ہے، یہ میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو پھر جواب یہ ہوتا ہے صاحب کہ جب آپ چلے جائیں گے تو آپ کا گھر بھی کیا رہ جائے گا، کوئی اور اس کو استعمال کرے گا، کوئی اور اس پہ رہے گا، اور اس کے بعد وہ بھی چلے جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ سوالات کرتے چلے جائیے، آپ کو کوئی حتمی جواب ملے گا نہیں۔ لیکن میں آپ کو آج جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو ذرا توجہ سے سن لیجیے۔ ہم جو مسلمان ہیں نا، ہماری زندگیوں کے اندر جو سب سے زیادہ قیمتی شے ہے جسے ہمیں ٹاپ آف دا لائن رکھنا چاہیے، وہ ہے ہمارا ایمان۔ جناب، ایمان۔ پرابلم یہ ہے، اور یہ ہیومن سائیکی ہے، آج ہم اپنے اوپر اگر غور کریں، ہم ہر اس بات کو ریٹ کرتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں جس کو ہم نے محنت سے کمایا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ محنت کرتے ہیں، اور محنت کرتے کرتے آپ پہلے موٹر بائک خریدتے ہیں، اس بائک کو آپ کتنا سنوار کے اور سدھار کے رکھتے ہیں، اس کا کتنا خیال کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے محنت سے کمائی ہوتی ہے۔ آپ گاڑی لیتے ہیں، آپ گاڑی لینے کے بعد اس کا کتنا دھیان رکھتے ہیں، کتنا اس کا خیال، اس کی مینٹیننس کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے اس پہ محنت کی ہوتی ہے۔ اسی انداز سے جب آپ اپنا پیسہ کمانا شروع کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، تو آپ کے گھر کو بڑا آپ مینٹین رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ بنیادی طور پہ اس کے پیچھے بہت محنت کرتے ہیں۔ چونکہ ایمان ہمیں مل گیا، ہم بائی ڈیفالٹ مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئے ہیں، تو ایمان کی اہمیت ہمارے نزدیک اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمیں وہ مل چکا ہے، ہم نے اس کے لیے محنت نہیں کی ہے۔ دنیا کی ساری، یعنی اس کائنات کی تمام نعمتوں کو ایک میزان میں آپ رکھیے، اس ایک پلڑے کے اندر دنیا کی تمام نعمتوں کو رکھیے، اور دوسری پلڑے کے اندر آپ ایمان کو رکھیں۔ ایمان کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے، باقی ساری جتنی بھی ترقیاں آپ کی ہیں یا نعمتیں، وہ سب اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ اسی انداز سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک پلڑے کے اندر ایمان موجود ہے اور دوسرے پلڑے میں آپ کے پاس کچھ موجود نہیں ہے، یعنی دنیا کی کوئی نعمت آپ کے پاس موجود نہیں ہے، آپ سے زیادہ امیر ترین آدمی کوئی نہیں ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، لیکن اگر ایمان نہیں، آپ دنیا کے فارغ ترین آدمی ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایمان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ سمجھ لیجئے آپ سے زیادہ امیر آدمی کوئی نہیں ہے۔ اور آج کا یہ دور تقاضا اس بات کا کرتا ہے کہ آپ اپنے اور اپنی نسلوں کی ایمان کی محافظت کریں، ورنہ خدا نہ خواستہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا، مال چلا جائے گا، سب کچھ چلا جائے گا، جو کچھ جائے گا وہ صرف اور صرف ایمان کی صورت کے ساتھ جائے گا۔